جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میجرمنٹ اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن. تو اس ٹاپک پر ہمارے کوئی 6-7 کے قریب لیکچرز ہوں گے، اور جب یہ ہمارا ٹاپک کنکلوڈ ہو جائے گا تو پھر ہم ایک دن کے لیے اس کا ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ رکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کانسیپٹ آف میجرمنٹ، کہ میجرمنٹ ہوتی کیا ہے. میجرمنٹ کو اردو میں ہم پیمائش بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی سنا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ سے، ایک سٹی سے دوسرے سٹی تک کا جو فاصلہ ہے. یہ مائکرو فون آف رکھیں جی پلیز، ادروائز میں ریموو کر دوں گا جس کا یہ آن ہوا، کیونکہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ ایک سٹی سے فار ایگزامپل جو ہے بصیر پور سے لاہور تک کا جو فاصلہ ہے وہ 100 کلومیٹر ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کسی چیز کا ویٹ جو ہے وہ 50 kg ہے. تو یہ ساری چیز جب ہم کسی بھی کبھی ہم کہتے ہیں، پہلے اس کو یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کی کریکٹرسٹکس کو، ڈائمینشنز کو، ایٹریبیوٹس کو جب آپ نمبرز کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو وہ چیز میجرمنٹ کہلاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے کلاس روم میں ڈائس، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی ٹیبل ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس ٹیبل یا ڈائس کی جو ہائٹ ہے وہ 4 فٹ اونچی ہے، مطلب 4 فٹ اس کی جو ہائٹ ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ اتنے فٹ ہے. پھر آپ کہتے ہیں اس کا جو ویٹ ہے وہ 10 kg ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اس کی کیا ہے، ڈائمینشنز ہیں. اس میز کی، اس ڈائس کی ڈائمینشنز ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں. کسی بھی چیز کی جب آپ ڈائمینشنز کو، کریکٹرسٹکس کو یا ایٹریبیوٹس کو آپ نمبرز کی صورت میں، ڈیجٹس کی صورت میں، نومیریکل فارم میں بیان کرتے ہیں تو وہ میجرمنٹ کہلاتا ہے. when you give numerical description to the attributes of anything، کسی بھی چیز کی ہیلو، یہ میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا مائکرو فون آف رکھیں. یہ میں ریموو کر دوں گا اگر ابھی کسی کا دوبارہ آن ہوا تو. اس طرح آپ لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں. تو دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ میجرمنٹ از دی پروسیس آف اسائننگ نمبرز ٹو انڈیویژلس دیئر کریکٹرسٹکس اکارڈنگ ٹو اسپیسیفک رولز. کسی بھی چیز کی خصوصیت کو، ڈائمینشنز کو، ایٹریبیوٹس کو جب آپ نمبرز کی صورت میں، ڈیجٹس کی صورت میں، نومیریکل فارم میں بیان کرتے ہیں تو وہ میجرمنٹ کہلاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ آپ کہتے ہیں کہ بصیر پور سے لاہور کا فاصلہ جو ہے وہ 100 کلومیٹر ہے. اس ڈائس کی جو ہائٹ ہے وہ 4 فٹ ہے. اس کی چوڑائی جو ہے وہ 2 فٹ ہے، یا اس کا ویٹ جو ہے وہ 15 kg ہے. اب یہ 100، 15، 4، 3 یہ سب کیا ہیں، نمبرز ہیں. یعنی کہ آپ مختلف چیزوں کی جو ڈائمینشنز ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو نمبرز کی صورت میں بیان کر رہے ہیں تو یہ میجرمنٹ کہلاتا ہے. اردو میں اس کو ہم پیمائش کہتے ہیں. یہ تو ہے جنرل کانسیپٹ آف میجرمنٹ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایجوکیشنل میجرمنٹ کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میجرمنٹ ریکوائرز دی یوز آف نمبرز بٹ ڈز ناٹ ریکوائر دی ویلیو ججمنٹ بی میڈ اباؤٹ دی نمبرز obtained فرام دی پروسیس. یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی آپ ویلیو ججمنٹ نہیں کرتے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آپ کوالٹی نہیں بتا رہے. مثال کے طور پر جب آپ نے کہا کہ یہ جو میز ہے یہ 5 فٹ چوڑا ہے، یا اس کا جو وزن ہے وہ 20 kg ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی لکڑی بہت پائیدار ہے، اس میں شائننگ ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے یا برا ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے. آپ جسٹ اس کو کوانٹیٹیو آسپیکٹ میں بیان کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ میجرمنٹ جو ہوتی ہے وہ کوانٹیٹیو ہوتی ہے. کسی بھی چیز کی خصوصیت کو جب آپ مقداری صورت میں بیان کرتے ہیں، کوانٹیٹیو آسپیکٹ میں بیان کرتے ہیں تو پھر وہ میجرمنٹ کہلاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل میجرمنٹ کیا ہوتا ہے. کانسیپٹ وہی ہے، اب جسٹ اس میں شروع میں کیا آ گیا، ایجوکیشنل میجرمنٹ. ایجوکیشنل میجرمنٹ میں آپ ایجوکیشنل چیزوں کو نومیریکل فارم میں بیان کرتے ہیں.
مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس کی جو پرفارمنس ہے ان کو جب آپ نومیریکل فارم میں بیان کرتے ہیں تو پھر وہ ایجوکیشنل میئرمنٹ کہلاتا ہے. when you give numerical description to students performance is called educational measurement. جب آپ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو, اسٹوڈنٹس کی کارکردگی کو نومیریکل فارم میں بیان کریں گے, ڈیجٹس کی صورت میں بیان کریں گے, تو پھر وہ کیا کہلائے گی؟ میئرمنٹ کہلائے گی. یہ اس کی کچھ ڈیفینیشن ہے جی میئرمنٹ کی اکارڈنگ ٹو دی ایل آر گیٹ. Measurement is the process of quantifying the degree to which someone or something possesses a given trait. یہ trait means اس کی وہی characteristics, traits کہہ لیں, characteristics کہہ لیں, dimensions کہہ لیں. ان کو جب آپ numerical form میں بیان کریں گے, ایک ہی چیز آپ یہ دیکھیں گے, quantifying, کسی بھی چیز کی خصوصیت کو جب آپ کوانٹیفائی کر دیں گے, qualitative نہیں, quantifying مطلب کوانٹیٹیٹیو فارم میں بیان کریں گے تو پھر وہ میئرمنٹ کہلائے گا. مثال کے طور پر انسٹیڈ آف سیئنگ دیٹ اکرم ویٹ از لیس, وی کین سے دیٹ ہی از 15 year old, 5.8 tall and weight is only 68 pound. اب یہ کیا ہے جی, 15, 5.8 اور 68, یہ کیا ہے کہ آپ نے اس کی اکرم کی جو اس کی کوالٹیٹیو اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہے, ان کو آپ نے کوانٹیفائی کر دیا ہے, کوانٹیٹیٹیو حوالے سے بیان کر دیا ہے, یہی میئرمنٹ ہے. اسی طرح آپ اس کی ایگزامپل ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں یوں لے سکتے ہیں کہ جب آپ بچوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ گڈ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ, اس کی رائٹنگ بہت اچھی ہے, اس نے بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے, بلکہ آپ جسٹ نمبرز کی صورت میں بیان کر رہے ہیں کہ اس نے جی 100 میں سے اتنے نمبر لے لیے ہیں, اس نے کسی بچے نے 20 نمبر لے لیے ہیں, کسی نے 30 لے لیے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں جی کسی کا سی جی پی اے جو ہے وہ 3.57 آ گیا ہے, تو کبھی آپ کہتے ہیں کہ اس کے 100 آؤٹ آف 100 آ گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ اس کے 50 آؤٹ آف 50 ہیں, کبھی کہتے ہیں اس کے 33 مارکس ہیں. تو یہ جب آپ نمبرز کی صورت میں اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز میئرمنٹ کہلاتی ہے, ایجوکیشنل میئرمنٹ کہلاتی ہے. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں وہ ہے جی اسیسمنٹ. Assessment refers to all those activities undertaken by teachers and by their students in assessing themselves, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged. یاد رکھیں جو اسیسمنٹ ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, ہمیشہ جاری رہنے والا پروسیس ہوتا ہے, اور عام طور پر اسیسمنٹ کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ میئرمنٹ جو ہے وہ کوانٹیٹیٹیو ہے, تو اسیسمنٹ جو ہے یہ کوالیٹیٹیو ہے. لیکن اسیسمنٹ کے دوران بچوں کو اسیس کرنے کے لیے بھی ہم میئرمنٹ بھی کر سکتے ہیں, بچوں کو اسیس کرنے کے لیے ہم میئرمنٹ والی ٹیکنیک بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن عموماً یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ کوالیٹیٹیو ہے اور میئرمنٹ جو ہے وہ کوانٹیٹیو ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ بچوں کو مطلب نومیریکل فارم میں بچوں کی پرفارمنس کو ظاہر نہیں کرتے. تو اسیسمنٹ کے اندر آپ میئرمنٹ والا میتھڈ بھی یوز ہو سکتا ہے. تو اسیسمنٹ کیا ہے کہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں جو ٹیچرز ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے, اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے, قیاس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری ٹیچنگ کیسے جا رہی ہے اور اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کیسے جا رہی ہے. اس طرح دونوں جو سائیڈز ہیں, دونوں سائیڈز کو اپنی پرفارمنس کا پتہ چلتا رہتا ہے, اور ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی رہتی ہیں, اور گاہے بگائے ان میں موڈیفیکیشن کی جاتی ہے, ان میں کریکشن کی جا سکتی ہے فیڈ بیک کے ذریعے. اس میں یہ صرف یہ نہیں کہ ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کا پتہ چلتا ہے, بلکہ ٹیچرز کو اپنی پرفارمنس کے بارے میں بھی آگاہی ہوتی ہے. وہ جب یہ فیڈ بیک لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کسی چیز, کچھ بچوں کو ایک ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے, کچھ کو نہیں ہوا, یا جو میرے لرننگ آؤٹ کمز تھے وہ صحیح طریقے سے اچیو نہیں ہوئے, تو نیکسٹ ٹائم وہ اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو, اپنے جو اس کا پلان ہوتا ہے اس کو وہ
चेंज करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट कर लेता है. मीनिंग ऑफ असेसमेंट, द वर्ड असेस comes from the Latin verb assidier. Assidier का मतलब क्या है? To sit with. ये लातीनी जुबान का एक लफ्ज है जी, assidier. इसका मतलब है to sit with. Literally then to assess means to sit beside the learners. तो लुग़वी इतबार से इसका क्या मतलब हुआ कि learner means students के साथ बैठना. It is a systematic process by which we assess the performance of students through tests. टेस्ट की मदद से हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं. लेकिन असेसमेंट आगे हम देखेंगे कि सिर्फ टेस्ट ही नहीं होते बच्चों को असेस करने के लिए, और भी इसके फॉर्मल या इनफॉर्मल. अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि असेसमेंट की जब हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो असेसमेंट उसमें एक होती है फॉर्मल असेसमेंट और एक होती है इनफॉर्मल असेसमेंट. फॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है कि आप एक स्टैंडर्डाइज्ड किस्म के टेस्ट लेते हैं. स्टैंडर्डाइज्ड मींस कि एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिफॉर्म्ड टेस्ट लेते हैं कि सभी बच्चों के से आपने एक जैसे टेस्ट लेते हैं, सभी बच्चों को एक जैसा माहौल फ्राहम करते हैं, सभी बच्चों को आप एक जैसा टाइम फ्राहम करते हैं. जबकि इनफॉर्मल टेस्ट में आप कभी किसी बच्चे से रिटन क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से आप ओरल क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, किसी को थोड़ा वक्त दे रहे हैं, किसी को ज्यादा वक्त दे रहे हैं, वो इनफॉर्मल है. किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. ये सारी चीजें क्या होती हैं? इनफॉर्मल असेसमेंट कहलाती है. अच्छा जी, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस बाय व्हिच वी असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू टेस्ट. It is a process of planning, collecting, analyzing and reporting information about the student learning. स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में प्लान करना, कलेक्ट करना और जो इंफॉर्मेशन गैदर होती है उसको रिपोर्ट करना. रिपोर्ट मींस के फीडबैक देना कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है. Assessment is a broad term that includes testing. All tests are assessments, but all assessments are not tests. ये चीज आपने याद रखनी है कि assessment, all tests are assessment. जितने भी आप टेस्ट लेते हैं वो सब क्या आप कह सकते हैं कि assessment है. लेकिन तमाम की तमाम जो असेसमेंट्स होती हैं वो सिर्फ टेस्टों की मदद से ही नहीं होती. तमाम जो टेस्ट हैं वो असेसमेंट हैं, लेकिन तमाम जो असेसमेंट्स हैं वो सिर्फ टेस्ट ही नहीं होते. क्योंकि जब आप असेसमेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा बच्चों को टेस्ट की मदद से ही असेस करें. आप उनको मतलब आई टू आई कांटेक्ट के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, क्वेश्चनिंग के ज़रिए और फीडबैक के ज़रिए, डिफरेंट और इनफॉर्मल मेथड्स के ज़रिए भी असेस कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी टेस्ट. तो इससे क्या साबित हुआ कि तमाम जो टेस्ट हैं वो असेसमेंट्स हैं, लेकिन तमाम जो असेसमेंट्स हैं वो सिर्फ टेस्ट ही नहीं होते. यानी कि अदर देन टेस्ट भी आप बच्चों को असेस कर सकते हैं. असेसमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एम्पिरिकल. ये आपने डेफिनेशंस हैं जी 3-4 लोगों की, ये आपने याद रखनी है जी, पढ़ लीजिएगा, आपको फराहम कर दी जाएंगी ये चीज. नेचर ऑफ असेसमेंट. Assessment plays a constant role in informing instruction, guiding the student next steps and checking the progress and achievement. Assessment की बदौलत क्या है कि हमें प्रोग्रेस और अचीवमेंट को चेक करने जी, किसकी आवाज आई जी, का मौका मिलता है जी. क्लासरूम असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, टीचर इन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग. जो क्लासरूम असेसमेंट है उसमें टीचर और स्टूडेंट्स की जो है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का मौका मिलता है टीचर्स को स्टूडेंट्स को मॉनिटर करने का. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कैप्चरिंग स्टूडेंट्स टाइम एंड अटेंशन. यानी कि जब बच्चों को असेस कर रहे होते तो आप किसी से क्वेश्चन करते हैं, किसी को बॉडी लैंग्वेज के जरिए मतलब आप उसको अटेंटिव करने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ आई टू आई कांटेक्ट करते हैं, किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं. तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अटेंटिव हो जाते हैं, उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट नहीं होती. It gives students a measure of their progress as learners. It gives students a measure of their progress as learners. Teachers should use a wide range of assessment techniques to check students' progress and facilitate their future learning.
अच्छा जी, कैन इम्प्रूव द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड टीचर्स इंस्ट्रक्शन with the help of assessment and evaluation. Teachers can find out what students are learning, how they are progressing, how teachers can make improvements for students future development. ये सारी चीजें हमें assessment के जरिए पता चलती हैं। ये नीचे वाली बिलखुसूस मैंने जो हाईलाइट की हुई है, और ये इंक्लूडिंग above all. Assessment is the process of gathering and analyzing information to develop a deep understanding of what students know, understand, and can do with their knowledge as a result of their educational experience. ये सब कुछ हमें कैसे पता चलता है? असेसमेंट के जरिए। असेसमेंट कैसे होगा? टेस्ट के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए, फीडबैक के जरिए, क्वेश्चनिंग के जरिए। तो इसके जरिए में पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या जानता है, क्या वो अंडरस्टैंड करता है, क्या वो कर सकता है with their knowledge as a result of the educational experience. मतलब जो आप बच्चों को लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं, जो आप बच्चों को पढ़ा चुके हैं, जितनी भी आप एजुकेशनल एक्टिविटीज कर चुके हैं या करवा चुके हैं, उनके नतीजे में वो एक स्टूडेंट जो है वो क्या जानता है, क्या समझता है और वो क्या करता है, ये सब कुछ असेसमेंट के जरिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। असेसमेंट लर्निंग साइकिल जो है, सबसे पहले क्या है कि आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिनको आजकल आप SLOs भी कह सकते हैं, कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, सबसे पहले आप वो डिफाइन करते हैं कि मेरा आज का जो लर्निंग, फॉर एग्जांपल आज इस वक्त में अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको मेजरमेंट और असेसमेंट के दरमियान जो है फ़र्क मालूम हो जाए। ये जब लेक्चर ख़त्म हो तो आप को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मेजरमेंट क्या होती है, असेसमेंट क्या होती है, असेसमेंट की कितनी किस्में होती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये मेरा एक इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जब आप सबसे पहले इसका जो साइकिल है वो क्या है? सबसे पहले इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि आप डिफाइन करें कि आज के आपके मुतवक्के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। उसके बाद मेजर सिलेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, फिर आप सिलेक्ट कर लें आउटकम्स, यानी कि जो आपको आपके जो अचीव हो गए हैं उनको आप सिलेक्ट करें कि कितने अचीव हुए हैं, फिर उनको कंपेयर करें विद द इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनके साथ। फिर आप उसको क्या करेंगे? रीडिजाइन द प्रोग्राम टू इम्प्रूव द लर्निंग। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। सबसे पहले आपने अपने इंटेंडेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि SLOs बनाते हैं, फिर आप लेक्चर दे चुके होते हैं, पढ़ा चुके होते हैं, तो फिर जो आपकी लर्निंग आउटकम्स यानी कि जो अचीवमेंट होती हैं उनको आप सिलेक्ट करते हैं कि कितने हमने अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, तो उनको फिर आप कंपेयर करते हैं इस चीज के साथ। तो फिर जो कमी कोताही रह जाती है तो फिर आप अपना प्रोग्राम जो है वो रीडिजाइन करते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो इस तरह ये असेसमेंट का लर्निंग साइकिल जो है ये चलता रहता है। ये इसके कुछ फंक्शंस हैं जी। फॉर इवेल्युएटिंग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल्स, फॉर सपोर्टिंग लर्निंग, मॉनिटरिंग लर्निंग, डायग्नोसिंग लर्निंग, फॉर्मिंग लर्निंग, टू फैसिलिटेट लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, मोटिवेशन, ये सब कुछ इसके ये जनरल से हैं। इसके आप कह सकते हैं कि यानी नुक्ता नज़र से ये अहम नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको मालूम होने चाहिए, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगी, क्योंकि ये सारी स्लाइड्स ही तो आपने पढ़ लेनी है जी। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं जी। असेसमेंट की टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। All assessment methods have different purposes before, during and after instruction. सबसे पहले जो है, अच्छा जितनी भी असेसमेंट्स हैं उन सारों के जो आप कह लें कि पर्पस हैं वो बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर इंस्ट्रक्शन के हवाले से हैं, मेथड्स हैं। तो पहला जो है असेसमेंट, पहली असेसमेंट की जो किस्म है वो प्लेसमेंट है, फॉर्मेटिव है, डायग्नोस्टिक है, सम्मेटिव है। पहली से मुराद ये नहीं कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट आप समझे कि पहली है, मैं काइंड्स ऑफ इसकी सीक्वेंस को आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव क्या होती है, ये ड्यूरिंग होती है, बिफोर होती है या आफ्टर होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है। प्लेसमेंट असेसमेंट ये होती है कि जब भी कोई टीचर आपको कोई टॉपिक पढ़ाना चाहता है तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में
کتنی انفارمیشن رکھتے ہیں, کتنا نالج رکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو اسیسمنٹ کا ہی ٹاپک پڑھانا چاہ رہا ہوں, تو میں یہ پہلے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ آلریڈی اسیسمنٹ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. آپ کیا ٹیسٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, میجرمنٹ کیا ہوتی ہے. تو بیسک اگر اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے بنیادی چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں تو پھر میں آگے اس کو لے کر چلوں گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ پری ریکویزٹ سکلز معلوم کرنا کوئی بھی ٹاپک پڑھانے سے پہلے, کہ اسٹوڈینٹس جو ہے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس آلریڈی کوئی انفارمیشن, نالج یا اسکل موجود ہے یا نہیں. اگر وہ اسکل جو میں ٹاپک پڑھانا چاہ رہا ہوں, جو چیز میں پڑھانے جا رہا ہوں, اگر اسٹوڈینٹس اس سے ریلیٹڈ بیسک انفارمیشن یا نالج ہی نہیں رکھتے تو وہ اگلا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ وہ ان کو پڑھانا یا سمجھانا مشکل ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ تقسیم کے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضرب یا تقسیم کے سوال آپ کروانا چاہتے ہیں میتھ میں. اپنا جی مائکرو فون آف کیجئے, جس کا بھی آن ہے میں یہ ریموو کرنے لگا ہوں ابھی. مائک اپنا آف کیجئے. کون ہے یہ؟ اوکے جی. تو پلیسمنٹ اسیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ, تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ فار ایگزامپل بچوں کو ملٹیپلیکیشن والے سوال کروانا چاہ رہے ہیں میتھ میں, تو پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ بچوں کو جو جمع کے سوال بھی آتے ہیں یا نہیں. تو پہلے آپ ہاں جی, آواز نہیں آ رہی جی, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مائک آن ہے جو ہے نا وہ شور آ رہا ہے. اوکے جی, یہ جس کو آواز نہیں آ رہی وہ کائنڈلی اپنا جو ہے ہیڈ فون چیک کیجئے. اور یہ جس کا مائک چل رہا ہے یہ کون ہے, یہ ذرا مجھے بتائیں تاکہ اس کو میں آؤٹ کروں, ریموو کروں. کوئی رابطہ ہے اپنا مائک تو بند کیجیے گا جی, سمجھ نہیں آ رہی. پھر جو کچھ ہو گیا بولی نا. یہ ابھی بھی اچھا, دوسرا یہ کہ ابھی یہ سٹارٹ ہم نے کیا ہے 5 منٹ پر, یہ تقریباً 45 پر میں بھی یہ آف ہو جائے تو آپ نے دوبارہ کنیکٹ کر لینا ہے. اگر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ نہ ہو تو وہ میں دوبارہ بھی آپ کو بتا دوں گا. اچھا جی, ان کا ہے تو ان کو ہم ابھی ریموو کرتے ہیں جی. تم لوگوں سے ہماری بھائی ہے, تم پلیز یہ اپنا مائک بند کر دو. اوکے جی, تو ہم بات کر رہے ہیں اب. اچھا جی, 10 منٹ بعد یہ ڈسکنیکٹ ہوگا. اگر یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوتا تو آپ نے کائنڈلی اسی لنک پر دوبارہ کلک کر کے جوائن کر لینا ہے. تو پلیسمنٹ اسیسمنٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈینٹس کو پلیس کرتے ہیں کسی ایک رینک میں, کسی ایک درجے میں.
مثلاً ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ آپ نے چاہا کہ آج ہم ملٹیپلیکیشن یا ڈویژن والے جو تقسیم والے سوالات ہیں میتھ میں وہ کروانے ہیں، تو پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ بچوں کو ملٹیپلیکیشن یا تقسیم کروانے کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے، بچوں کو کاؤنٹنگ بھی آتی ہے یا نہیں، یا ان کو یہ اپنے آف رکھیں بھئی کیمرہ، یا جی صغیر صاحب پلیز یہ پٹ یور کیمراز آف. اچھا جی، تو کتنی آپ لوگوں نے ڈسٹربنس کر دی ابھی اس دفعہ. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ میں آپ پلیس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو. پلیسمنٹ اسیسمنٹ میں یہ ایک بات آپ یاد رکھنی ہے کہ یہ بیفور دی اسٹارٹ آف کلاس ہوتی ہے، بیفور دی انسٹرکشن آپ کہہ سکتے ہیں، یہ پہلے ہوتی ہے، درمیان میں یا بعد میں نہیں ہوتی. اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی اسکل سکھانے کے لیے، کوئی نئی چیز پڑھانے کے لیے، اس سے ریلیٹڈ جو ایک ضروری یا پری ریکوزٹ سکلز یا انفارمیشن یا نالج ہے وہ ان کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ آپ نے چاہا کہ آپ تقسیم یا ضرب کے سوالات کروانا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس آلریڈی ان کو کاؤنٹنگ بھی آتی ہے یا نہیں، ان کو جمع بھی آتی ہے یا نہیں. تو اس طرح آپ دو گروپ بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے جن کو مطلب کاؤنٹنگ آتی ہے، یا جن کو مطلب آپ کہہ لیں کہ جمع والے سوال آتے ہیں، ان کو آپ ایک سائڈ پر کر دیں گے، ان کو ایک جگہ پر پلیس کر دیں گے. یہ دیکھیں انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے پلیس، یعنی کہ ان کو آپ پلیس کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کی ٹاپک سے ریلیٹڈ پری ریکوزٹ سکلز رکھتے ہیں. تو جو وہ پری ریکوزٹ سکلز رکھتے ہوں گے ان کو آپ وہ ٹیچ کریں گے، باقیوں کو آپ وہ نیو ٹاپک جو ہے، نیو لیول یا نیو کورس جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کروائیں گے. ایگزامپل آف پلیسمنٹ اسیسمنٹ از ریڈینس ٹیسٹ، یعنی کہ شروع میں سٹارٹ میں آپ نے ایک ٹیسٹ دیتے ہیں، وہ ریڈینس ٹیسٹ ہوتا ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اسی طرح پری ٹیسٹ آن کورس آبجیکٹیوز، یہ اس کی ایگزامپلز ہیں جی. اب دوسری جو اس کی قسم ہے جی وہ ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہوتی ہے یہ ڈیورنگ دی آپ کہہ لیں کہ انسٹرکشنل پروسیس ہوتی ہے، ڈیورنگ دی ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس. جو آپ بچوں کو اسیس کرتے ہیں، لرننگ ایکٹیویٹیز کو اسیس کرتے ہیں، وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے. از این اسیسمنٹ ڈن ڈیورنگ دی انسٹرکشنل پروسیس for the purpose of improving teaching or learning. بلیک اینڈ ولیم کی یہ ڈیفینیشن ہے. تو اس کو دوبارہ ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے؟ ایسی اسیسمنٹ جو ڈیورنگ دی انسٹرکشن ہوتی ہے، ڈیورنگ دی ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس ہوتی ہے، یعنی کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے دوران ہی آپ بچوں کو اسیس کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو اسیس کر رہے ہیں. تو اس قسم کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے. اردو میں اس کو ہم تشکیلی تخمین کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل کیا ہیں؟ کوسچنز اینڈ آنسر سیشن، کہ آپ بچوں کو آپ لیکچر دے رہے ہیں، لیکچر کے دوران ہی آپ آنسر کوسچنز کر رہے ہیں، یا ایٹ دی اینڈ آف لیکچرز آپ کوسچنز کرتے ہیں، فیڈ بیک لیتے ہیں، یا آپ آبزرو کر رہے ہیں ڈیورنگ دی کلاس ایکٹیویٹیز. سیلف اسیسمنٹ، بچے جو ہیں آپ خود اپنے آپ کو بھی اسیسمنٹ کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی اپنے آپ کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں. پیئر اسیسمنٹس، ایک دوسرے سے کوسچنز کرنا، ایک دوسرے سے فیڈ بیک لینا. ایگزٹ سلپ اور ایگزٹ ٹکٹ سے، کہ آپ بچوں کو کوئی ایک ٹاپک یا چیز پڑھانے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے آج آپ کیا کیا سیکھا ہے، تو وہ ایک مختصر طور پر چٹ پر یا کاغذ پر جو ہے وہ لکھ کر دیتے ہیں ایک سلپ پر، اس لیے اس کو ایگزٹ سلپس اور ایگزٹ ٹکٹس کہتے ہیں. تو آپ ان کو پڑھ کر پھر اندازہ کرتے ہیں کہ بچوں نے کیا سیکھے اور کیا ان کو ابھی مشکل ہے. فیڈ بیک آن اسٹوڈنٹ ورک، یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے جی. ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کیا ہے جی؟ ہیلپس ٹو آئیڈینٹیفائی اسٹوڈنٹس کرنٹ نالج آف سبجیکٹ، their skill set and capabilities, and to clarify misconception before teaching take place. یعنی کہ اب اس میں اور پلیسمنٹ اسیسمنٹ میں فرق یہ ہے یہ بھی اسی طرح کی یہ بھی بیفور ہوتی ہے، لیکن اس میں کسی بھی ٹاپک یا کسی بھی
चीज से रिलेटेड किसी बच्चे को जो कंफ्यूजन होती है, मिसकंसेप्शन होता है, उसको आप क्लैरिफाई करते हैं, उसको आप डायग्नोज करते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कैन बी डन थ्रू इंटरव्यूइंग ए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का आप इंटरव्यू कर लेते हैं, या उनके पेरेंट्स को आप मिलते हैं, उनके ओवरऑल जो होता है बैकग्राउंड मालूम करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं उनको एक्चुअल जो है प्रॉब्लम्स क्या है। क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं बच्चों को एंड ट्रैकिंग ऑफ प्यूपल्स प्रोग्रेस। और फिर जो समेटिव असेसमेंट होती है, इसको भी बतौर टूल आप यूज करते हैं बच्चों की जो कंफ्यूजन है, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको मालूम करने के लिए। उनकी ऑलरेडी जो परफॉर्मेंस आपके पास मौजूद होती है समेटिव असेसमेंट की सूरत में, उसको आप यूज करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए। समेटिव असेसमेंट क्या होती है? ऐसी असेसमेंट जो एट द एंड ऑफ एनी, आप कह लें कि एनी सेशन, एनी टॉपिक, एनी यूनिट की जाती है। इसको उर्दू में हम तकमीली या इख्तितामी तखमीन कहते हैं। टेक्स प्लेस आफ्टर द लर्निंग हैज बीन कंप्लीटेड and provides information and feedback that sums up the teaching and learning process. जब आपकी टीचिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, लर्निंग कंप्लीट हो जाती है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी यूनिट को लेकर, तो फिर आप उसको जो आप असेसमेंट करते हैं, तो वो वाली असेसमेंट क्या कहलाती है? समेटिव असेसमेंट। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी? एंड ऑफ यूनिट और चैप्टर, जब आप एक कोई यूनिट या चैप्टर पढ़ाने के बाद कोई टेस्ट लेते हैं तो वो समेटिव असेसमेंट की शक्ल में आता है, समेटिव असेसमेंट कहलाता है। अब मिड टर्म, अच्छा जी, अब मिड टर्म जो आपके हैं एग्जाम्स, वो भी आपके समेटिव असेसमेंट में आते हैं। फाइनल प्रोजेक्ट भी, एनुअल एग्जाम भी, ये भी समेटिव असेसमेंट में आते हैं। अब इसमें इसको आगे और भी चेंज कर रही हो, पीछे चेंज वाली करो। भाई ये किसका फिर ऑन हो गया माइक्रोफोन? अच्छा अभी ये दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आपने काइंडली इसको दोबारा उसी लिंक पर इस्तेमाल कर सकते, उसी लिंक पर आप ये बाहमी जो मुशावरत आपकी जारी है वो प्लीज ये क्लास के बाद कर लीजिएगा, आपकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। सर ये उस्मान खान है सर कोई। अच्छा अभी ये डिस्कनेक्ट होगा, चलो इसको एक चांस देते हैं जी। तो आपने दोबारा इसको कनेक्ट कर लेना है, 5-7 मिनट बाद हमारा टॉपिक रह गया। असेसमेंट, इसको फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, एक्चुअली चीज़ें वही हैं जो पीछे हमने पढ़ी हैं, लेकिन थोड़े से नाम जो है डिफरेंट है, वैरायटी है, तो इनको आपने याद रख लेना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अब फॉर को आपने बतौर अपने लिए एक हिंट या क्लू यूज करना है। फॉर से फॉर्मेटिव, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे पीछे अभी हमने पढ़ा है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये बिल्कुल वही है जिसको हमने पीछे पढ़ा है कि असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर ब्रैकेट में क्या लिखे हुए? ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो इस फॉर ये आपके लिए एक इशारे के तौर पर, एक क्लू के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको याद रह जाएगी कि आपने फॉर से ही इसको बना देना है फॉर्मेटिव। तो जब आज आपसे पूछा जाए कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, कौन सी होती है, तो अच्छा जी, तो अगर ये पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। Assessment for learning is defined as seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers to decide where the learners are in their learning, where they need to go and how best to get there. Simple ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीजें ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो पीछे हमने पढ़ा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग बिल्कुल वही है जो पीछे हमने पढ़ा है formative assessment. It involves both the teachers and the students in ongoing dialogue, descriptive feedback, and reflection throughout the instruction. Can be used on a variety of information sources